ویری وارم ویلکم دس شو. میں ہوں کامران شاہد. کل جو ہے وہ جمہوریت کا جنازہ اٹھا یا جمہوریت کا حسن تھا، یہ ڈیبیٹ پاکستان میں کل کی تاریخ میں رہے گی، کیونکہ یہ اینٹی منی لانڈرنگ لا تو بہت پیچھے رہ گیا. سوال جو دو اٹھے وہ یہ کہ پاکستان کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے وہ اپنے آپ کو بڑا آنیسٹ گردانتی ہے، تو اگر یہ حسن اتفاق نہیں ہے اس کو مینج کیا گیا ہے. میرے سامنے لسٹ ہے اپوزیشن کے رہنماؤں کی جو کل نہیں آئے اور جن کے نہ آنے کی وجہ سے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو بہت تقویت ملی، بڑی فتح ملی، سیاسی فتح ملی. اور وہ لا، وہ بل جو کہ سینٹ میں اپوزیشن نے ریجیکٹ کرا دیا تھا، اس کو رد کر دیا تھا، جوائنٹ سیشن کے اندر وہ بالآخر پاس ہوا. تو اگر تو یہ حکومت نے اس کو مینج نہیں کیا تو چلے اور بات ہے، وہ تو پھر اپوزیشن سوال اٹھے گا. لیکن اگر مینج کیا ہے تو پھر تو یہ اس حکومت میں اور کسی بھی اس حکومت میں کوئی فرق نہیں ہے جو دو نمبری کے ذریعے، غیر جمہوری ہتھ کنڈوں کے ذریعے، جو ہے غیر اخلاقی طریقوں سے جو ہے وہ اپنی عددی اکثریت نہ ہونے کے باوجود لاز بھی پاس کرا لیتی ہے پوری پارلیمنٹ کو، نہ صرف قومی اسمبلی کو بلکہ جوائنٹ سیشن کو بھی انفلوئنس نہیں کرتی، صرف مینیپولیٹ کر لیتی ہے، اپنی جیب کے اندر رکھ لیتی ہے. تو پھر ایسی جمہوریت کا کوئی فائدہ نہیں. اور اگر اپوزیشن جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہے، دوسرا پہلو یہ ہے اس کا، اپنے لیڈرز کے، اپنی جماعتوں کے، جب میرے سامنے اس وقت نام ہے جے یو آئی کے 3 سینیٹرز کل نہیں آ سکے، نیشنل پارٹی کے بھی نہیں آ سکے، پاکستان پیپلز پارٹی کے 1 2 3 4 5 6 7 8 کے قریب ممبرز نہیں آ سکے، پی ایم ایل این کے 11 نہیں آ سکے. میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں: ملک آفرین، طلعت محمود، مولانا عطا الرحمان، ڈاکٹر اشوک کبار، محمد اکرم، طاہر بزنجو، امیر حیدر ہوتی، ستارہ ایاز، روبینہ خالد، آصف زرداری تو خیر بیمار ہے، غلام علی تالپور، سید خورشید شاہ اوبیسلی آئی تھنک وہ جیل میں، عامر مقصی، خالد لنڈ، روشن دن جنیجو، اس طرح کلثوم پروین نون لیگ سے، سلیم ضیاء، راحیلہ مقصی، چودھری تنویر، دلاور خان، شمع افریدی. اگر اپوزیشن کے لوگ ان کی کنٹرول میں نہیں ہیں تو یہ اے پی سی کی کوئی فائدہ نہیں ہے، سب ڈھونگ ہے. ان کی تو اپنی پارٹی ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، ان کی اپنی پارٹی ان کو جیتا ہوا الیکشن ہروا دیا جوائنٹ سیشن میں کل. اور عوام جو ہے جب اپوزیشن کی طرف دیکھتی ہے وہ اس لیے دیکھتی ہے کہ کوئی ایسے بل، جیسے کہ اپوزیشن نے دعویٰ کیا کہ یہ عوام کی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو جائے گی، اینٹی منی لانڈرنگ بل اگر آ گیا، 60 دن میں انویسٹیگیشن آفیسر کسی قواعد و ضابطے اور کورٹ کو بالائے طاق رکھ کے تحتے کر کے اٹھا لیا کرے گا عام پاکستانیوں کو، بزنس کمیونٹی تباہ ہو جائے گی، بزنس مین ہراساں ہوں گے. یہ اگر ایشو انہوں نے اٹھایا تھا تو اس ایشو کے اوپر وہ اس لیے بے اثر ہو گئے کہ سینٹ میں ریجیکٹ کرنے کے باوجود جوائنٹ سیشن میں ان کے لوگوں نے مبینہ طور پہ ان کو دغا دے دیا، دغا دلوایا گیا. دونوں صورتوں میں اپوزیشن ڈسکریڈٹ ہوئی ہے کل اور حکومت جو ہے وہ کامیاب ہوئی ہے. آج اے پی سی ایک ہوئی تھی جس کے اندر پاکستان بار کونسل کی نے بلایا ہوا تھا تمام پارٹیز کو. تو کل جو عمران خان صاحب نے گوال منڈی سے لے کے سائیکل تک گفتگو کی، پہلے میں آپ کو وہ سنوا دیتا ہوں، اس کے بعد آج کیا کہا اپوزیشن وہ بھی سنوا دیتا ہوں. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے عوام کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نہ اپوزیشن فی الحال پارلیمنٹ میں ان کے حقوق کا دفاع کر سکتی ہے، اور یہ حکومت جو ہے اس کے اوپر تو 4 گنا ذمہ داری آ گئی ہے کہ اتنی انڈسپیوٹڈ لیڈرشپ، اتنی زیادہ اوور ویلم سپورٹ کہ اپوزیشن بھی ان کے بل کے اندر جب ووٹنگ ہوتی ہے تو ان کو جتوانے کے لیے مبینہ طور پر یا تو آتی نہیں ہے، یہ کہ یہ پھر وہ عددی اکثریت نہ ہونے کے باوجود جیت جاتے ہیں، وہ بل پاس کروا لیتے ہیں جو اپوزیشن کے نزدیک عوام کے خلاف ہے. پرائم منسٹر نے کل کیا کہا؟ سلمان جی فتح کی وکٹری سپیچ. انہوں نے استعمال کیا فیٹف کو اپنے جو کرپشن کے کیسز سے وہ بچانے کے لیے. پھر جب انہوں نے دیکھا ہم بلیک میل نہیں ہو رہے، پھر بھی اینڈ میں جا کے پھنس گئے منی لانڈرنگ کے اوپر. پاکستان کا تو انٹرسٹ ہے کہ یہ چوری کیا ہوا پیسہ واپس آئے. انہوں نے اپنی اپوزیشن کا مقصد یہ بنا دیا کہ کسی طرح وہ اس چوری کیے ہوئے پیسے کو بچا لیں. یہ پورا ایک ریکٹ ہے منی لانڈرنگ کا. 1 ہائیڈ پارک لندن کا تقریباً سب سے مہنگا پراپرٹی ہے. مے فیئر لندن کا مہنگا ترین علاقہ ہے. ادھر ان کے پاس اتنی پراپرٹیز، کدھر سے آیا پیسہ؟ یہ آصف زرداری کی پراپرٹیز کی لسٹ ہے، کدھر سے پیسہ آیا؟ یہ ایک ڈاکیومنٹ نہیں دے سکتے کہ پیسہ باہر کیسے گیا ہے. مجھے تو پتہ ہے ان کی پہلے حالات کیا تھے. اسحاق ڈار ایسے لگتا ہے کہ اس کے باپ کی سائیکل کی دکان نہیں تھی، مے فیئر پہ کوئی مرسیڈیز کا شو روم تھا. شریف کی فیملی، اب ان کی فیملی دیکھ لیں، ان کی فیملی ایسے نہیں لگتی کہ گوال منڈی میں بڑی ہوئی ہے، لگتا ہے یہ بکنگھم پیلس میں بڑے ہوئے ہیں سارے. اپوزیشن کو پھر کہتا ہوں، ہم ہر طرح کی آپ سے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں، کرپشن کے اوپر کمپرومائز کرنے کے لیے. یہ سائیکل والے کو بھی حقارت کا نشانہ بنایا پرائم منسٹر نے، جو گوال منڈی میں لوگ مقیم ہیں ان کو بھی حقارت کا نشانہ بنایا، as if کہ وہ محنت کر کے امپروو کر ہی نہیں سکتے، وہ بڑے بڑھ ہی نہیں سکتے. اس پہ آج شہباز شریف نے کیا کہا ذرا وہ بھی سنوا دیتے ہیں آپ کو.
مجھے شرم آتی ہے کہ میں گوال منڈی ہو یا کوئی اور علاقہ ہو، ایک پاکستان کا علاقہ ہے، اس کو آپ حقارت کی نظر سے دیکھیں اور اس کو آپ حتک امیز انداز میں اس کی بات کریں. پارلیمان میں کھڑے ہو کے وہ باتیں کرتے ہیں جو کوئی تصور نہیں کر سکتا. جب چاروں طرف معیشت تباہ ہو چکی، بے روزگاری عروج پر ہے، غریب آدمی پس گیا ہے، اس کی جیب خالی ہو گئی ہے. ہم احتساب نہیں، انتقام کی چکی سے ہم گزر رہے ہیں، اور انتقام کا پھر نتیجہ ہوتا ہے وہ بہت برا ہوتا ہے. کابینہ میں آدھے سے زیادہ وہ لوگ بیٹھے ہیں. ایک فیئر اگر اس کا اکاؤنٹیبلٹی ہو تو وہ بچ نہیں سکتے. احتساب پک اینڈ چوز نہیں، پھر وہ فیس نہ دیکھیں، پھر کیس دیکھیں. رائٹ. ملیکہ بخاری صاحبہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کل پرائم منسٹر کو اپنے بیان کے اوپر شرم آنی چاہیے. گوال منڈی والوں کی بھی انہوں نے دھجیاں اڑائیں، اور اس کے علاوہ جس طرح مینیپولیٹ کیا گیا سارا معاملہ، اس پہ مبارکباد دینی بنتی ہے آپ لوگوں کو، یا کیا کہا جائے کہ یہ آپ نے مینیپولیٹ کیا، جو ان کے ممبرز تھے ان کو مینج کیا گیا؟ تھوڑا بتائیے کس طرح یہ کرشمہ سازی ہوگی. ایک نہیں، دو نہیں، تیسری دفعہ ہوا ہے یہ. جی تھینک یو کامران. دیکھیں کامران، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کے پروگرام کے توسل سے عوام کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں، بیکاز کل کی لیجسلیشن سے، کل کی قانون سازی سے پاکستان کے جوائنٹ سیشن کے اندر پاکستان کے پارلیمان کے تھرو پاکستان جیتا ہے، پاکستان کی سالمیت جیتی ہے، پاکستان کی فتح ہوئی ہے. بیکاز یہ سارے قوانین جس کی ڈسکشن ہم آپ کے پروگرام میں بھی کریں گے اور کل سے کر رہے ہیں، یہ پاکستان کی سالمیت کے لیے تھے. یہ کوئی پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کی انفرادی ریپرزنٹیشن نہیں تھی. یہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے تھے، وہ گرے لسٹ جس کو ہم نے وراثت میں، ورثے میں پاکستان مسلم لیگ نواز سے لیا تھا. آج آئیے اس بات کے اوپر کہ کیا کل جو ہوا وہ ٹھیک ہوا؟ بالکل ٹھیک ہوا. دیکھیں ہم تو بارہا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اپوزیشن لیڈر جو ہیں ان کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں، پروف بھی ہوئے ہیں، لیکن ان کی پارٹی کے اندر ایسے لوگ ہیں جو اپنی ضمیر کی آواز کے اوپر جاگ سکتے ہیں، جنہوں نے ان کے نقطہ نظر کو قبول نہیں کیا، جو جانتے ہیں کہ ان کی پارٹی کے لیڈر ان کو گمراہ کر رہے تھے، جو جانتے تھے کہ اگر کل وہ اپنی ضمیر کے ساتھ ووٹ نہیں دیں گے یا ایبسنٹ نہیں ہوں گے، جو بھی طریقہ انہوں نے اپنایا، تو اس سے پاکستان ہار جائے گا، پاکستان کی سالمیت ہار جائے گی. ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. اچھا، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو ملیکہ صاحب بتائیے گا ذرا، یہ نے بڑی زبردست بات کی کہ یہ ضمیر کی قید سے باہر نکلے. مولانا عطا الرحمان، ڈاکٹر اشوک کمار، محمد اکرم، سلیم، ضیاء کلثوم، یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگ، جے یو آئی کے، یہ ضمیر سے باہر کس طرح نکالا؟ کس نے تم کو یہ بریک تھرو دیا ہوگا کہ ضمیر سے باہر نکلے؟ کامران دیکھیں میں پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کی ریپرزنٹیشن نہیں کر سکتی. مریم اورنگزیب صاحبہ اور شیلا رضا صاحبہ بتائیں گی کہ ان کے پارٹی کے ممبران کیوں نہیں آئے تھے. میرا صرف یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ میرا تجزیہ ہے، اور یہ مجھ سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں. اگر ان کو ایکشن لینا ہے تو اپنی بات شریف صاحب نے کہا کہ ایک ایسا لیڈر ہے جو پارلیمان کے اندر کھڑا ہو کر حقارت سے بات کرتا ہے گوال منڈی کے بارے میں. یہ کیسے لیڈران ہیں جن کے اوپر 26 ملین کی کرپشن کی ایلیگیشنز ہیں؟ یہ کیسا لیڈر تھا جس نے پاکستان کی عوام کے پیسے کا ضامن ہو کر چوری کی اور پھر پاکستان کی عوام ملیکہ صاحبہ، میں ایک بات آپ سے کہنی میں نے، دیکھیں آپ کی ہر بات صحیح ہو سکتی ہے، آپ صحیح کہہ رہی ہیں کرپشن نہیں کرنی چاہیے، کرپشن والوں کو لتاڑنا چاہیے، کرپشن والوں کو برا بھلا کہنا چاہیے. گوال منڈی والوں کا قصور کیا ہے اس کے اندر؟ کوشچن تو یہ کل لاہور والے آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں، ان کا قصور کیا ہے؟ ان کو کوئی تحقیر کا نشانہ بنایا پرائم منسٹر نے؟ سائیکل والے کا قصور کیا ہے؟ جو بندہ سائیکل کا کام کرتا ہے وہ برا آدمی تو نہیں ہے، وہ بڑی عزت کی روٹی کما رہا ہے، وہ ڈاکے تو نہیں مار رہا، وہ کوئی اجتماعی زیادتی تو نہیں کر رہا. تو پرائم منسٹر نے کیوں ان کو اس طرح تحقیر کا نشانہ بنایا؟ میں آپ کو وضاحت پیش کرتی ہوں. دیکھیں کامران، بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر اقربا پروری کا جو نظام تھا پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی نے مروج کیا. ہم میرٹوکریسی میں بلیو کرتے ہیں، لیکن لیڈر اگر عوام کو اپنے پیسوں کے انکریز کا، اپنے دستاویزات کے انکریز کا جواب نہ دیں تو یہ کمپیرزن ڈرا کرنا ٹھیک تھا کہ آپ ایک ہمبل بگننگ سے سٹارٹ اگر ہوئے تھے تو پھر آپ پاکستان کے امیر ترین اور اتنے امیر اثاثوں کے مالک کیسے بنے؟ اگر آپ نے پاکستان کی اعلیٰ عدالت میں ایک بھی منی ٹریل کی ڈاکیومنٹ پیش نہیں کی، پاکستان کے نیب کورٹ میں دستاویزات نہیں دیے، تو پھر یہی سمجھا جائے گا اور کورٹوں کے مطابق کہ آپ نے یہ پیسے کرپشن سے بنائے ہیں. وزیر اعظم موازنہ کر رہے تھے، آپ ان کی بات کو غلط ٹھیک ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ گوال منڈی والوں کو اور سائیکل والوں کا مذاق نہیں اڑا رہے تھے، لیکن صرف وہ شریف فیملی اور ان کی جو ہمارے وزیر خزانہ ایکس تھے اسحاق ڈار صاحب،
ان کی کرپشن کے متعلق بات کر رہے تھے. مریم اورنگزیب صاحبہ اور شہنازہ صاحبہ بہت بہت ویلکم. مریم اورنگزیب صاحبہ آپ پوچھ رہی ہیں آپ کو ملیکہ بخاری صاحبہ کہ آپ کو پوچھنا چاہیے اپنے بندوں سے, وہ ضمیر کی قید سے ضمیر کی روشنی میں انہوں نے آپ کے خلاف بغاوت کی اور ووٹ میں ان کا حصہ دیا. مریم اورنگزیب صاحبہ, اس بارے میں آپ نے اپنے ممبران سے بات کی ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے اس اجلاس کے اندر جوائنٹ سیشن میں کل ضمیر کے مطابق فیصلہ دیا اور وہ نہیں گئے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو یہ جذبات کی بات نہیں ہے, یہ جذباتی تقریریں, یہ گالم گلوچ, یہ ایلیگیشنز, یہ تو ہم پچھلے 18 سال سے سن رہے ہیں, لیکن ان کی حقیقتیں جب کورٹس کے اندر انفولڈ ہوتی ہیں, ملائکہ خود لائر ہیں, بڑی اچھی سنبھلی ہوئی بات کرتی ہیں. آج پتہ نہیں کیوں جذبات میں ہے, کس بات کا غم ہے, شاید فیٹف کی گاب میں جو ملک کے ساتھ غداری کی ہے شاید اس کا, اور ہمارے جو ممبرز ہیں اس میں 6 سینیٹرز ہیں اور اس کے اندر 3 ایم این ایز ہیں, اور 3 ایم این ایز میں سے ایک کینسر کا مریض ہے جو کیمو تھراپی کے اوپر ہے اور وہ اس وقت ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے, اور ہماری وہ بھی جو ممبر ہیں جو کل کارڈیک ان کو پرابلم ہوئی اور وہ آئی سی یو میں تھی اور وہاں سے اٹھ کر وہ ویل چیئر میں ووٹ دینے آئی. تو پاکستان مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں وہ نظریاتی لوگ ہیں, اور ہم جو تیسرے تھے وہ انہوں نے خود فون کیا اور وہ موجود تھے. آپ کے 11 ممبر نہیں کل آئے, ڈرائیو بیک وہاں سڑکیں جو پرابلم تھی. میں آ رہی ہوں جی, میں آ رہی ہوں. 6 اور 3 9 ممبر ہمارے نہیں آئے, ہمارے پاس پوری لسٹ موجود ہے, اور اس کے علاوہ 3 لوگ جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹری ہیں, اور جو 2 لوگ ہیں ان سے جو خواتین ہیں ان سے پارٹی نے پوچھا بھی ہے اور بالکل پوچھے گی بھی. لیکن بات اتنی ہے کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کے ممبران ہیں وہ نظریاتی لوگ ہیں, وہ ان کی طرح لوٹے دوسری پارٹیوں سے, مشرف کی پارٹیوں سے, دوسری جماعتوں سے اکٹھے کر کے 2018 کے الیکشن میں, کیونکہ آر ٹی ایس بٹھانا تھا اور اس طرح کے لوگوں کو ٹکٹیں دینی تھی جو دوسری پارٹیوں سے لوٹے جمع کیے ہوئے تھے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ تو سٹیچرز پہ بھی اور ہمارے لوگ ویل چیئرز کے اوپر بھی ووٹ دینے آئے, کیونکہ یہ ایسا ووٹ تھا جو پاکستان کے آئین, قانون اور بنیادی حقوق کے مخالف تھا, جو ایبسولوٹ پاور دیتا ہے ان لوگوں کو جن کے پاس بغیر وارنٹ کے اریسٹ اور بندہ غائب, یہ ہے وہ اصل جو قوانین کی حقیقت ہے. لیکن دوسری بات انہوں نے بڑی اچھی کی جو جس کا میں جواب دینا چاہوں گی, کرپشن. بات سنیں, کرپشن جو ہے نواز شریف صاحب کا, انہوں نے پڑھے ہیں وہ سارے فیصلے. افسوس کی بات کہ ان سب نے وہ فیصلے پڑھے ہیں. کرپشن پہ میاں صاحب کو سپریم کورٹ سے فارغ نہیں کیا, اقامے کے اوپر میاں صاحب کو 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم کو اپنے عہدے سے ہٹایا گیا, کیونکہ 2018 کے الیکشن میں آر ٹی ایس کو بٹھانا تھا. اور دوسری بات میں بڑی امپورٹنٹ کہوں گی کہ ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ جس میں میاں صاحب کی وہ سزا بھی معطل ہے وہ پڑھ لینا چاہیے, جس میں انہوں نے ایون فیلڈ کے اوپر بھی جو باتیں لگائی تھیں اس کے ساتھ بھی کسی قسم کی منی لانڈرنگ, مس یوز آف اتھارٹی اور کرپشن کے شواہد نہیں ملتے, اس وجہ سے ان کی میرٹ کے اوپر جو سزا ہے وہ معطل ہے. اور تیسری بات جو انہوں نے کہی کہ پتہ نہیں کتنے, ایک تو آپس میں بیانات بھی نہیں ملتے, افسوس کی بات ہے کہ کتنی کرپشن ہوئی. کوئی 200 کہتا ہے, کوئی 300 ارب کہتا ہے, کوئی 400 ارب کہتا ہے, کوئی 800 کی بات کرتا ہے, کوئی 20 کروڑ کی بات کرتا ہے, کوئی 10 کروڑ پہ آ جاتا ہے. مطلب یہ تو خود بھی ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم بیانات کریں کیوں. اور اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ کے اندر نیب نے خود اپنی اپلیکیشن شہباز شریف کے خلاف وڈرا کرا لی کہ ہمارے پاس مس یوز آف اتھارٹی, منی لانڈرنگ اور کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے. اور میں آج بھی چیلنج کرتی ہوں, میں آج بھی چیلنج کرتی ہوں, جس قیادت کو میں ریپریزنٹ کر رہی ہوں کامران, وہ آٹا چینی چور نہیں ہے. وہ عوام کے آٹا چینی چور کر کے مفرور نہیں کر دیتے مجرموں کو, رات کے اندھیرے میں باہر نہیں بھگا دیتے. اور جس اسحاق ڈار کی بات کر رہے ہیں, میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں, وہ اسحاق ڈار جس نے پاکستان کی معیشت کو 5.8% پر لے کر گئے اور دوسروں کے ہمبل بیک گراؤنڈ کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے 3 انگلیاں آپ کے اوپر اٹھتی ہیں. سب کو پتا ہے کس کا باپ کیا تھا, اور جو باپ وہ کسی کا باپ بنے, کسی کے ہاتھ پر سر پر ہاتھ رکھے, وہ دوسروں کے والدین کے اوپر انگلی نہ اٹھائے. اور نہ ہماری قیادت نے ہمیں دوسروں کے والدین تک پہنچنا سکھایا ہے, اور نہ دوسروں کے والدین کے اوپر, اور وہ والدین جو اس وقت فوت ہو چکے ہیں ان کے اوپر انگلی اٹھانا نہیں سکھایا. اور اب ایک اور بات میں کہنا چاہتی ہوں کہ آپ گوال منڈی, کبھی آپ لوگوں کو کراچی میں کسی علاقے, کبھی کسی کی پگڑی اچھالتے ہیں, کبھی کسی کے اوپر کی بے حرمتی کرتے ہیں, کبھی کسی کی تضییق کرتے ہیں, کبھی کسی کی آپ عزت اچھالتے ہیں. آپ کو یہ کوئی حق حاصل نہیں ہے. آپ اس وقت حکومت پہ ہیں, آپ اپنی کنٹینر اور چھوٹی, جب بات کرتے ہیں چھوٹی ذہنیت کی بات کرتے ہیں. اور انہوں نے ان سب کو یہ سبق پڑھایا ہے کہ پڑھ جاؤ, گالی دو,
کرپشن کا الزام لگاؤ, چوری کا الزام لگاؤ, سیدھے اور دائیں اور بائیں طرف دیکھیں, آٹا چور بیٹھے ہیں, چینی چور بیٹھے ہیں, بجلی چور بیٹھے ہیں, گیس چور بیٹھے ہیں, اور جن کے اس وقت نیب سے مفرور ہیں. ہم تو 2.5 سال سے پاکستان کی عدالتوں میں جواب دے رہے ہیں, اور ادویات چوری کی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان, ایک منٹ ملائکہ کو, میری بات سنیں, کیونکہ ایف آئی اے نے اس لیے بلایا, ایف آئی اے نے کیونکہ عمران خان نے اس کو رات کے اندھیرے میں جہاز منگا کے, چارٹر جہاز منگا کے پاکستان سے فرار کرا دیا, اس لیے بلایا ایف آئی اے نے. وہ پاکستان میں موجود آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا. اور میری بات, آج 2.5 سال ہو گئے, آخری بات, آج 2.5 سال ہو گئے ہیں, تمام حکومتی ریکارڈ آپ کے پاس ہے. آپ ایک دھیلے کی کرپشن کا الزام, مس یوز آف اتھارٹی, منی لانڈرنگ, اور آپ کسی قسم کا سرکاری خزانے کو نقصان ثابت کیا ایلیگیشن نہیں لگا سکے. چلو جی, آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا. یہ میرا جو آپ کی یہ جو بہن ہے ملیکہ, یہ آپ کی بہن جواب دے گی اس کا بعد میں, پہلے شیلا صاحبہ ان کا جواب دیں. بالکل ٹھیک ہے جی, آپ کی بہن جواب دیں گی آپ کو بھی, لیکن پہلے میں جاؤں گا شیلا رضا صاحبہ کے پاس. شیلا صاحبہ, بات یہ ہے کہ آپ کو کنٹرول نہیں اپنی پارٹی کے اوپر. وہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے اپنی توجیہات پیش کر دی, کوئی کینسر میں تھا, کوئی ملک سے باہر تھا. آپ کے بھی 8 لوگ نکلے, بھی انہوں نے لوٹے کا لفظ یوز کیا پی ٹی آئی کے لیے, لیکن آپ کے 8 لوگ جو ہے, میں خدا نخواستہ یہ لفظ یوز نہیں کر رہا ہوں کے لیے, آپ لوگوں کو تو اپنی پارٹی پہ کنٹرول نہیں ہے. تو صحیح ہے, عمران خان صاحب طاقت کے نشے میں اس وقت ہے. وہ کسی نے کہا تھا کہ کوئی شخص کہے کہ میں شراب کے نشے میں ہوں اور کہے کہ میں نہیں ہوں تو مان لینا چاہیے. کوئی شخص کہے طاقت کے نشے میں ہونے کے بعد کہ میں نشے میں نہیں ہوں تو نہیں ماننا چاہیے. تو عمران خان صاحب کی باتیں سنیں آپ اگلے 3 سال اور ہو سکتا ہے اگلے 5 سال. جی شیلا صاحبہ. اچھا کامران صاحب, جب ضیاء الحق نے غیر جماعتی الیکشن کرا کے برادری سسٹم اور زبان اور اس کی بنیاد پہ, یہ میں آپ حسلیں میں بات نہیں کرتی, نہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ضیاء الحق سے سٹارٹ کرتی ہیں. نہیں صحیح ہے, تو اس میں جی میں تاریخ کی اسٹوڈنٹ ہوں ادنا سی, اور مجھے اس پہ فخر ہے کہ میں رٹی رٹائی بات بالکل آئی اپریشیٹ. جی تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ڈکٹیٹر اس بات میں بہت زیادہ کامیاب ہوا کہ نظریاتی سیاست کو اس نے دھچکا لگایا. اب اگر میں یہ کہوں کہ الحمدللہ پھر بھی اکثریت جو ہے وہ نظریاتی اور کھڑی ہے, ورنہ ہم نے ایسے بھی باضمیر لوگ دیکھے جو سینٹ کے الیکشن میں کھڑے ہوتے وقت تو زندہ ضمیر تھے, اور اس کے بعد جب ہڈن ووٹنگ تھی تو وہ ان کے ضمیر جو تھے وہ یا یہ کہ کھڑے ہوتے وقت مردہ ضمیر تھے, اور جب چھپ کے کام کرنا تھا تو ضمیر زندہ ہو گئے تھے. تو اگر پیمانہ یہی ہے تو مبارک ہو, حکومت بھی اکثریت کھو چکی ہے, حکومت کے بھی لوگ نہیں تھے پورے. اور میں اس بحث سے نکل کر آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو بل پاس ہوا اس کے اوپر منی لانڈرنگ کا, کیا کوئی ایک پیپلز پارٹی اور اپوزیشن کی پارٹیز کے علاوہ کوئی ایک شخص, یہاں تک کہ ارشاد بھٹی اور دوسرے لوگ, کوئی ایک مجھے ایسا شخص بتا دیں کہ جو یہ کہے کہ یہ بالکل صحیح شق ہے کہ 180 دن کے لیے بندے کو مسنگ پرسن بنا دو, اس میں اس کو دل کا دورہ پڑ جائے, وہ مر بھی سکتا ہے. اچھا اب یہ کہتی ہے نیب کے مسئلے, نیب کے لیے تو سپریم کورٹ پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ اس کا کیا نیب کے قانون کے بارے میں. اب آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ عدالتوں پہ جو اتنا بوجھ ہے, اب یہ مزید آپ لوگ غائب کریں گے اپنی مرضی سے لوگ جو. شیلا صاحبہ میں آپ سے ایک سوال پوچھ کر سکتا ہوں, قانون بنا دیا, آپ سے مانگ رہا ہوں. بات یہ ہے کہ آپ اس وقت یقین کریں, میں بس اپنی بات پوری کر لیتی. نہیں میرا سوال آپ سے ہی ہے, میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, میں ابھی کسی کے پاس نہیں جا رہا. آپ جس طرح گفتگو فرما رہی ہیں آپ قابل احترام ہے, لگ ایسا ہے کہ آپ ایک تجزیہ نگار ہیں. مطلب ایک ایسی پارٹی جس کی سینٹ میں نون لیگ کے ساتھ مل کے میجورٹی ہے, وہ کل ہار گئی, اس کے حکومت کے پاس ایک ایسی تھیراپی ہے جس نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کے مردہ ضمیروں کو جگا کے اپنے ساتھ ضمیر ملا لیا. اب آپ اپنے ہاتھ صاف کر کے کہہ رہی ہیں کہ دیکھیں جی یہ ہو گیا ہمارے ساتھ, تو یہ تو آپ کی کمزوری کا اظہار ہو رہا ہے. آپ کی جو ووٹر ہے وہ آپ کی کمزوری کا اظہار ہو رہی ہے. ہماری کمزوری نہیں ہے. اچھا ہماری کمزوری نہیں ہے, ہم کھڑے ہوئے ہیں کہ اوکے جو چلا گیا, جو پیچھے سے جماعت فارغ ہے, ہمارے نظریات کے ساتھ متفق ہے, جو چلا گیا اس کی اپنی مرضی ہے نا, یہ جمہوریت ہے. اب اگر کسی کو زور زبردستی دے کر اس کو ہٹایا جا سکتا ہے تو ہم زور زبردستی دے کر ساتھ تو نہیں لا سکتے. آپ اگر اس سے خوش ہیں کہ زور زبردستی دے کر لوگوں کے ضمیر زندہ کر لیتے تو ہمیں کیا ضرورت ہے ان کو مردہ کر کے. یہ پوائنٹ آ گیا جی آپ کا, بالکل ٹھیک ہے. کٹے آپ کو مبارک ہو,
جی ٹھیک ہے، ریلو کٹے لوٹے کہنا چاہ رہی تھی جی حکم کریں آپ. میں ایک بات کہنا چاہ رہی تھی پلیز. ایک بات بس تھوڑی سی میری رہ گئی تھی کہ آپ شاہ محمود قریشی صاحب کی گفتگو پہلے سن چکے ہیں کہ 2 چیزوں میں ہم کنٹرول نہیں کر سکے. ایک مہنگائی پہ یعنی عوام کو کوئی ریلیف نہیں دے سکے. دوسرے ہم نے میڈیا کنٹرول کیا. تو اب آپ صرف میڈیا ہی نہیں, ابھی تک تو آپ جو تھے وہ سوشل میڈیا بھی کنٹرول کر رہے تھے. اب آپ ہر اس شخص کو جو آپ کو اچھا نہ لگے آپ کہیں گے بولتے جو چند ہیں سب یہ شر پسند ہیں, اس کا گھوٹ دے گلا, اس کی پوائنٹ آ گیا آپ کا پوائنٹ آ گیا. اب بالکل ٹھیک ہے, یہ کمپنی نہیں چلے گی. جی رائٹ, آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا. ملکہ بخاری صاحبہ, دونوں خواتین انسپیکٹڈ کی گفتگو سننے کے بعد اپوزیشن کی لگا ایسے 1-2 چیزیں ہیں جو آپ دیکھ لیجئے. میڈیا کنٹرول پہ تو میں کیا کہوں, میں تو ان سے کافی کریٹیکل سوال کر رہا ہوں, پتہ نہیں میڈیا کنٹرول سے آپ کی کیا مراد ہے. یہ جو آپ لوگوں نے ضمیر کو جگانے والی لانڈری لگائی ہے نہیں, وہ شاہ محمود قریشی سے پوچھے. اور شاہ محمود صاحب تو کئی ایسی باتیں کر دیتے ہیں جس کے بعد پھر ہمارے دوست ملک بھی ناراض ہوئے تھے. شاہ محمود کو معاف کر دیں. ہاں, ود ناٹ اور ود وہ آپ ہی کے ٹرینڈ ہے. وہ تو سوال پہلے آپ سے پوچھنا چاہیے. ملکہ صاحبہ, ایک تو آپ الزامات پرائم منسٹر کو کہا کریں نہ لگا, کسی کے باپ تک نہ پہنچا کریں. وہ خود اس وقت حکومت ہے, حکومت اسٹیٹ فادر کا رول پلے کرتی ہے. دوسرا جو ہے, آپ نے کون سی ایسی لانڈری لگائی ہوئی ہے کہ اپوزیشن بے بس نظر آتی ہے, ان کے بندوں کو آپ ضمیر جگا دیتے ہیں؟ کون سا پلانٹ لگا دیا آپ نے ایسا؟ دیکھیں پہلے تو دیکھیں میں شاہ محمود قریشی صاحب کی کسی ایسے بیان کو نہیں جانتی جس کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہو جس قسم کی بات چلا رضا صاحبہ کر رہی ہیں. اور ان کو خصوصی آئی تھنک پاکستان پیپلز پارٹی کو ان سے کوئی خصوصی آئی تھنک وابستگی ہے. ان کی پارٹی کو یہ چھوڑ میں بتا دوں گی کیا ہے. ان کی پارٹی نے انہوں نے کس پارٹی کو نہیں چھوڑا. بات کرنے دیجئے. ان کی پارٹی نے جب ریمنڈ ڈیوس کو, جس نے پاکستان کے ایک شہری کو قتل کیا تھا, اس کو مفرور ہونے کی اجازت دی, تو پاکستان کے ایکس وزیر خارجہ نے کہا کہ میں اس کے اوپر ایک پرنسپل سٹانس لوں گا. ان کی پارٹی کو تب چھوڑا جب وہ دور حکومت میں تھے. پہلی بات تو یہ. اب دیکھیں مریم بی بی نے بہت ساری باتیں کی ہیں, میں ان کا احترام بھی کرتی ہوں, لیکن بات صرف یہ ہے کہ جہاں تک یہ بات کر رہی ہیں لوگوں کے بچوں کے بارے میں, لوگوں کے والدین کے بارے میں, دیکھیں ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ سب کی بیٹیاں, بہنیں, مائیں جو ہیں وہ قابل احترام ہیں. سیاست میں کسی کے گھر والوں کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے. ہم اس سے باور ہیں, ہم اس کو جانتے بھی ہیں. پرابلم یہ ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی, ماؤں اور بہنوں کے ناموں کے اوپر ٹیٹیز لگوائی ہیں. آپ نے اپنی بیٹی, ماؤں اور بہنوں کے نام کے اوپر کاروبار کیے ہیں. آپ نے انہی کو احتساب کے دائرے میں شامل کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے نہیں کہا تھا کہ مریم بی بی کو آپ چودھری شوگر ملز کے اندر انوالو کریں, پھر ان کے تھرو ٹیٹیز لگوائیں, ان کے نام کے اوپر پیسے منگوائیں. پاکستان تحریک انصاف نے نہیں کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب کی جو بیٹی ہیں ان کے نام کے اوپر آپ باہر سے ٹیٹیز منگوائیں. تو یہ جو وہ دائرہ احتساب میں آئی ہیں, جو ان کے نام سامنے آئے ہیں, ہمارے وجہ سے نہیں آئے, آپ ہی کی پارٹی کے لیڈران کے عمل کی وجہ سے آئے ہیں. تو آپ نے اپنے گھر کی بیٹیوں کو سیاست اور احتساب میں اس طرح گھسیٹا ہے, تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ گھر کی خواتین کے اوپر نہ کیجیے کرپشن. گھر کی خواتین کے نام کے اوپر نہ لگوائیے ٹیٹیز, نہ ان کے نام کے اوپر چودھری شوگر مل سے پیسے منگوائیے. دوسری بات یہ, تیسری بات یہ کہ مریم بی بی جو ہسٹری ہے اس سے اچھی طرح واقف ہے. دیکھیں ان کی پارٹی کا کیا رویہ ہے, ان کی پارٹی کا کیا بیک گراؤنڈ ہے, ان کی پارٹی نے ماضی میں کیا کیا ہے. دیکھیں انہوں نے ججز کو فون کیا, ان سے فیصلے ڈیسائیڈ کروائے. اب مریم صفدر نے کیا کیا, انہوں نے اس وقت بھی اگر وہ اس ویڈیو سکینڈل کی ویڈیو کو پیش کر دیں عدالت کے اوپر تو وہ کنٹیمپٹ کے زمرے میں آتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے پاکستان کے ایک سٹنگ جج کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی. یہ تو بڑا سویر الزام لگا رہی ہیں آپ. دیکھیں میں بتا رہی ہوں آپ, کیونکہ اعلیٰ عدالت کے فیصلوں کے مطابق ان کو اس ویڈیو کو اوتھینٹیفائی کروانا ہے, لیکن وہ نہیں کرواتی بیکاز وہ اس کا فیصلہ جانتی ہیں. تو مریم بی بی بھی اپنے والد اور اپنے چاچا کی طرح پاکستان کی اعلیٰ عدالت کو بلیک میل کرنا چاہتی ہیں, پاکستان کی عدالتوں کو بلیک میل کرنا چاہتی ہیں, اور یہی ان کا سیاسی وتیرہ ہے. جب ان کے اوپر احتساب کا دائرہ تنگ ہوتا ہے یہ اداروں کو متنازع بناتے ہیں. ان کی تاریخ یہ سپریم کورٹ پر آپ کا پوائنٹ آ گیا. مجھے بریک لینے کے لیے کہا جا رہا ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا.
آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ نے ان کی پوری لیڈرشپ کو رگیت دیا. آپ نے کہا اپنی خواتین خود پھنساتے ہیں ٹی ٹیز لگوا کے کرپشن کے کیسز کے اندر, اور آپ نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو ان کی لیکس لیڈرشپ ہے مریم نواز, وہ بلیک میل کر رہی ہیں کورٹ کو. بہت بڑا الزام ہے, ضرور جواب دیں گی مریم صاحبہ, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ بیسکلی ان تمام چیزوں میں آپ لوگ بل پاس ہوئے تھے جو عوام کے اصل ایشوز ہیں اس کی, جس کے اندر کوئی ڈیفرنس آف اوپینین نہیں ہوگا کہ تینوں پارٹیز میں بیٹھی ہوئی میرے ساتھ, ان میں اب تک لیجسلیشن کیوں نہیں ہو پاتی, اس پہ ہی بات کریں گے جی ایک بریک کے بعد. ویوز, ہمارے ٹاک شوز جو ہے وہ کنسٹرکٹیو لیجسلیٹو گفتگو کرنے کے بجائے صرف دشنام تنازی پہ مبنی اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ آبویسلی یہ احساس ہوا ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر جو ہے وہ صبح 9 بجے سے لے کے اگلے دن صبح 9 بجے تک اپوزیشن کی کرپشن کے اوپر اپنے تمام پارلیمنٹیرینز کو تیار کرتے ہیں. صحیح اگر یہ صحیح بھی ہے تو عدالت احتساب کریے, گورنمنٹ کا فوکس لیجسلیشن, ڈیولپمنٹ, عوام کا ایشو ہونا چاہیے, لیکن وہ نہیں ہے. تو ابھی بھی انہوں نے مریم نواز کا بھی بتایا کہ جی وہ کورٹ کو بلیک میل کر رہی ہیں کہ بیٹیاں اور ماؤں کو انہوں نے خود احتساب کیے اس کے اندر لے کے آئے ہیں. مریم اورنگزیب صاحب, اس سے پہلے میں آپ سے کوئی لیجسلیشن کی بات کروں, میرے خیال سے مجھے پتا ہے آپ اس کا جواب دیں گی پہلے, تو اس کے بعد میں کوئی اور بات کروں گا. جی مریم صاحبہ. دیکھیں, ایک تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ دوبارہ سے ملائکہ نے وہی کیا, لیکن جو ان کا لیڈر کرتا ہے, جو ملک کا وزیر اعظم کرتا ہے, صبح دوپہر رات شام, وہی آگے ان کے ترجمان اور ریپریزنٹیٹیوز کرتے ہیں. مجھے افسوس ہوا, لیکن میں اس کا جواب ضرور دینا چاہوں گی, کیونکہ ہماری بھی بیٹیاں جو ہیں ہمیں ان کی عزت بھی کرانی آتی ہے اور ہمیں ان کی عزت اور سر پر ہاتھ بھی رکھنا آتا ہے. اور جتنی باتیں انہوں نے ابھی کی اس میں سے ایک بات بھی ایویڈنس کے ساتھ یہ ثابت نہیں کر سکی. وہی ایلیگیشن, وہی الزامات, وہی گفتگو, وہی بالکل طریقہ کار. اور میں نے مطلب اب دوسروں کی بیٹیوں پہ جب اٹھائیں گے سوالات اور اس طرح کی بات کریں گے, دیکھیں ہم تو بیٹیوں سمیت سزائے موت کی چکیوں میں اور جیلوں میں رہ کر آئے ہیں, اور عدالتوں نے انہی سزاؤں کے اوپر وہ سزائیں معطل کی ہیں. ان کی جو عمران صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ ہیں, میں وہ الفاظ استعمال نہیں کروں گی جو ملائکہ نے کیے ہیں, لیکن ان کی جادو کی مشینوں کے جواب کون دے گا؟ ایف بی آر سے ریکارڈ جو ہے غائب کر کے ان کو این آر او دے کے وہ سوالات مٹ نہیں جاتے, وہ تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں. اس کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ جب سپریم کورٹ میں منی ٹریل مانگی عمران خان صاحب سے, تو انہوں نے کہا میرا گھر بنی گالا کا جمائمہ گولڈ سمتھ نے مجھے پیسے دیے اور میں نے وہ گھر لیا, اور اس کے بعد وہ اس کے بعد کچھ کہہ نہیں سکے. اور تیسری بات مجھے یہ بتائیں کہ, لیکن میں نے جیسے پہلے کہا کہ جو بیٹیوں کے اوپر سر کے اوپر ہاتھ رکھنا نہیں جانتے وہ صرف دوسروں کی بیٹیوں پر انگلی اٹھا سکتے ہیں. تیسری بات میں یہ کہوں گی کہ جو اسٹیبلشڈ آج 2.5-3 سال ہو گئے ہیں, ایک میں نے جیسے پہلے کہا, میں ریپیٹ کروں گی آپ کے آڈینس کے لیے, کہ ایک پروجیکٹ میں منی لانڈرنگ, مس یوز آف اتھارٹی, سرکاری خزانے کو نقصان اور کرپشن کا الزام نہیں لگا سکتے, جبکہ دوسری طرف صرف 2 سال میں 120 ارب کے بی آر ٹی کے کھڈے اسٹیبلشڈ کرپشن ہے. یہ درخواست دیتے ہیں سپریم کورٹ کو کہ اس کی انکوائری روک دی جائے. 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹ سنس 2014 عمران صاحب پیش نہیں ہوتے اور کہتے ہیں ریکارڈ کو پاکستان کی عوام سے سیکرٹ رکھا جائے. جس 23 فورن فنڈنگ انلیگل بے نامی اکاؤنٹ سے پیسے منگا کے ملک کے اندر جو آج انتشار ہے وہ ان 23 فورن فنڈنگز کے, اور اگر جواب ہوتا تو الیکشن کمیشن میں جواب دیتے, جیسے نواز شریف نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھ کر پینما کی انکوائری شروع کروائی تھی, جب عمران خان کی جو اپلیکیشن تھی وہ فریولس کہہ کے ڈسٹ بن میں پھینک دی گئی تھی. تیسری بات کہ جو مالم جبہ کیس ہے, ہیلی کاپٹر کیس ہے, آٹا چینی چوری, اسٹیبلشڈ کرپشن, 14,000 ارب کا 2 سال میں قرضہ. آج وزیر خزانہ نے پارلیمنٹ کے اندر رپورٹ دی ہے کہ 2 سال میں 14,000 ارب کا قرضہ اس ملک کی میں انہوں نے 2 سال میں لیا, اور سب سے بڑا قرضہ جو ایک حکومت اتنی چھوٹی مدت میں لیتی اور ایک اینٹ نہیں لگائی. اور آخری بات, بلین ٹری سونامی, انہوں نے تو آٹا چینی روٹی درختوں بجلی گیس کوئی ایسا جگہ نہیں چھوڑی, اور یہ اسٹیبلشڈ کیسز ہیں جہاں سے فرار ہیں. ہیلی کاپٹر کیس میں فرار ہے. اور آخری بات, شہباز شریف پہ الزام لگایا تھا 10 ارب کی پیشکش کا پینما کے کیس کو ختم کرنے کا عمران خان نے, آج 4.5 سال ہو گئے ہیں پیش نہیں ہوتے. اس الزام کا جواب دینے پیش نہیں ہوتے جو آپ نے بیٹھ کر لگائے تھے. اور آخری بات میں کہنا چاہتی ہوں عمران کہ آپ کسی کی بیٹیوں پر الزام نہ لگائیں. اگر آپ کے پاس شواہد ہیں,
اگر آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی ثبوت ہے تو 2.5 سال ہو گئے ہیں، آپ صرف گالیاں نہ دیتے، آپ صرف لوگوں کی بیٹیوں پر الزام نہ لگاتے، بیٹیوں پہ الزام لگانا چھوڑ دیں ملیکہ صاحبہ، کوئی آپ تو آپ لیجسلیشن میں ہی بیٹھے پاکستان میں ڈائیلاگ، آج پاکستان ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا مریم منصف صاحبہ، وقت کی بڑی قلت ہے، میں نے آگے بھی جانا ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ بیٹیوں پر الزام لگانے پہ فوکس کرنے کے بجائے اب مجھے پتا ہے آپ ایک لیجسلیشن کے اندر بھی بہت ایکٹیو رول پلے کر رہی ہیں ملیکہ صاحبہ، کوئی بچیوں کو بچانے کے لیے، ریپ کو ڈسکریج کرنے کے لیے وہ لیجسلیشن لے کے آئے، کوئی پولیس کو ٹھیک کرنے کے لیے، بجائے کہ بچیوں پہ الزام لگائے جائیں۔ یہ ویسے تو قوم کا ہی مطالبہ ہوگا کہ لیجسلیشن کی طرف جائیں آپ لوگ، چھوڑے الزامات، اب آپ گورنمنٹ میں ہیں۔ سی سی پی او جو لگا دیا کامران، ہم تو انہی باتوں کا ہم تو انہی باتوں کا جواب دیتے ہیں۔ جی مریم صاحبہ، سی سی پی او اسی نظریے اور اسی مائنڈ سیٹ کی نشاندہی کرتے ہیں جو آپ پاکستان کی یا پنجاب کی پولیس میں چھوڑ کے گئے تھے۔ ہم نے عابد باکسر کو نہیں بنایا تھا، ہم نے پولیس کو سیاسی فورس نہیں بنایا تھا، ہم نے پولیس کے تھرو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز نہیں کروائی تھی، یہ ہمارا وطیرہ نہیں اور نہ ہی ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب کے کہنے۔ آپ اپنا جواب دیں ملائکہ، جی ہم وزیر اعلیٰ، چلیں آپ، میں تو بتا رہی ہوں، آپ نے کر دیا، مجھے بتانے دیجیے، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں، سوال کا جواب دینا، میں بتا رہی ہوں، ہم تو کہہ رہے ہیں، دیکھیں میں کامران پوچھیں گے، اینکر وہ ہے، لیکن بات یہ ہے، میں یہ چاہ رہا تھا کہ لیجسلیشن پہ ذرا بات ہو جائے۔ جی لیجسلیشن پہ بات کرتے ہیں، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں ماڈل ٹاؤن کے اندر ان کے وزیر اعلیٰ کے کہنے کے اوپر نہتے لوگوں کو ہم نے نہیں مروایا تھا، تو پولیس گردی کی بنیاد آپ نے ماڈل ٹاؤن کی جے آئی ٹی رپورٹ پڑھ لیں، پلیز ان کو بتا دیں، ان کی اویئرنس ریزنگ کریں، بیانات سے پہلے اویئرنس ریزنگ کریں، یہ لیجسلیٹر ہیں، اس قسم کی گفتگو کر کے پاکستان کی عوام کو گمراہ نہیں کر سکتی، جے آئی ٹی کی رپورٹ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں ملیکہ صاحبہ، ملیکہ صاحبہ، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ پروگرام کا کینوس اتنا بڑا نہیں ہے کہ ہم پوری تاریخ لے کے بیٹھ جائیں۔ میں تو آپ سے ملیکہ صاحبہ یہ کہہ رہا تھا کہ ان کی خواتین کو بھی چھوڑ دیں یا آپ کی خواتین کو بھی چھوڑ دیں، ہم پاکستان کی خواتین کی بات کریں، اس کے لیے آپ کیا کر رہی ہیں؟ ہمارے مزاج پولیس کا چینج کس طرح کریں گے؟ پنجاب کے 5 آئی جی چینج کر دیا آپ نے۔ میں بتاتی ہوں جی، آپ جواب دیں، آپ نے 7 سال میں کے پی کے میں اور 2 سال 2.5 سال میں کیا کیا ہے یہ بتائیں۔ جہاں تک قانون سازی کی بات ہے کامران، کامران ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنی ساری سیاست کو احتساب کے بینر کے اندر نہ کریں۔ اگر یہ اپنی ساری سیاست کو احتساب کے بینر کے اندر نہ کریں تو پاکستان کے پارلیمان کے اندر ملیکہ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، میری بات سنیں، عام آپ فہم بات کرتے ہیں۔ ملیکہ صاحب ایک منٹ میں آپ سے سوال ہے، مجھے یہ بتائیے کہ عام آدمی چاہتے، عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھ سے اینڈ میں پوچھا نہیں جائے گا، میں نے 5 آئی جی چینج کیے، 6 آئی جی چینج کیے، عوام کتنی کانفیڈنٹ ہے، عوام کتنی اپنے آپ کو پروٹیکٹ فیل کرتی ہے، وہ مجھ سے سوال ہوگا۔ اس وقت تو عوام اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر ہی نہیں رہی، کیا موٹر وے اور کیا عام گھر، اور یہ given the fact کہ you have changed 5 IGs, now it's a 6th IGN، تو آپ کو تھوڑا کنسیڈر کرنا چاہیے پنجاب جیسا اہم صوبہ، کیونکہ آپ کی حکومت یہاں پہ، اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں، اوروں سے تو میں ان کے صوبوں کے متعلق پوچھوں گا، کچھ سوچا اس بارے میں؟ کوئی پولیس کو کس طرح ٹھیک کریں گے؟ یہ کلونیل مائنڈ سیٹ سے کس طرح باہر نکلیں گے؟ بجائے اس کے کہ ٹھیک ہے یہ کرپٹ ہے، برے سالہ مال ٹاؤن، عوام نے کو ریجیکٹ کر دیا بقول آپ کے، آپ تو بتائیں نا آپ کیا کر رہے ہیں، پرفارمنس اپنی بتائیں نا۔ چلیں اب آپ تحمل سے میری بات، یہی سوال تھا میرا 15 منٹ پہلے۔ جی وزیر اعظم نے کل اپنی سپیچ میں پارلیمان میں کہا ہے، اور ہماری پارٹی متحرک ہے پاکستان کے نظام عدل کو مضبوط کرنے کے لیے، ہم نے ان کے نہ چاہتے ہوئے پاکستان کے قانون کے اندر بہت ساری قانون سازی کی ہے۔ دیکھیں، ایک تو ہم نے پاکستان کے خواتین کے وراثتی حقوق کا بل پاس کیا، لیگل ایڈ اتھارٹی کو سیٹ اپ کرنے کا بل پاس کیا، ہم نے پاکستان کے اندر نیا سول دیوانی کیسز کا نظام مروج کروایا جو امپلیمنٹ ہوگا۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم وضاحت کر چکے ہیں کہ ہم پولیس ریفارمز کا ایک اہم مسودہ تیار ٹھیک ہے۔ اچھا اب ذرا شیلا صاحبہ کے پاس جاؤں گا میں، آپ نے جو پوائنٹ کہا ہے نا کہ نظام عدل کو مضبوط کرنے کے لیے آپ لوگ کوشاں ہیں، یہ تو بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ جسٹس فائز عیسیٰ کے حکومتی کیس سے لے کر جس طرح آپ نے ججز کو پاگل تک کہا، آپ کی کیبنٹ نے بیٹھ کے، اور آپ کے انفارمیشن منسٹر جو پہلے تھے انہوں نے جس طرح کہا، تو لگ نہیں رہا نظام عدل کو۔ شیلا صاحبہ، نظام عدل مضبوط ہونے جا رہا ہے اس گورنمنٹ کے، تو اس میں تو آپ سپورٹ کریں گے؟ نظام عدل وہ کہہ رہے ہیں مضبوط کریں گے ہم، اور عورتوں کے لیے بھی کام کر رہے ہیں، وراثتی حقوق وغیرہ۔ جی شیلا صاحبہ۔
نظام عدل مضبوط ہوتا ہے ان قوانین سے جو کہ کمپریہنسولی بنائے جائیں، جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کا انپٹ ہو. تو مجھے بتا دیں کہ کل جو انہوں نے قانون پاس کیا ہے جس کے لیے 34 یا 24 ممبر کمیٹی بنی تھی، وہ کتنی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے متفق ہو سکی؟ جب آپ کے یہ لوگ متفق نہیں ہو سکے، آپ اس کو کیسے لے آئے اسمبلی میں؟ اور جس کے لیے پہلے ہی سپریم کورٹ کہہ رہا تھا کہ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے ڈیب، آپ اس کا باپ لے آئے، آپ کہہ رہی ہیں آپ قانون جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک قانون جو ہے وہ سادہ اکثریت سے پاس ہو جاتا ہے، لیکن اس کو ریپیل کرنے کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے. پھر آپ کہیں گے ضیاء الحق، ہم نے ضیاء الحق کا حدود آرڈیننس بڑھ صاحب بھگتا ہے، اور جب پرویز مشرف نے تو خود اس کی پارٹی کے لوگ چلے گئے. بالکل ٹھیک ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ، نواز شریف صاحب کے متعلق وارنٹ جاری ہو گئے ہیں اور حکومت جو ہے وہ نے رابطہ کر لیا انگلینڈ میں، تو آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ وارنٹ کے ذریعے وہ نواز شریف صاحب آنے پہ آمادہ ہوں گے یا وہ کوئی وہاں پہ سٹے لیں گے وہاں برٹش کورٹ کے اندر؟ جس حکومت نے خود نواز شریف صاحب کو ٹریٹمنٹ کے لیے باہر بھیجا، ان کا کیس عدالتیں اٹھا کے باہر پھینکیں گی. اور میں دوسری ایک بات بتاؤں کہ جو ٹریٹمنٹ ہے میاں صاحب کی زندگی ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. اور میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتی ہوں کہ پچھلے 7 سال میں کے پی کے میں اور 2 سال میں 2.25 سال میں جو وفاق کے سوری مجھے بریک کے لیے پچھلے 1.5 منٹ سے کہا جا رہا ہے، بریک لوں گا. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.